बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताने जा रही हूँ कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो मैंने किए और उनसे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा हुआ, मेरे रिज़्क़ में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत आई। सबसे पहले तो ये कि मसनून दुआएं, उसके अलावा जो है रोज़मर्रा की जो मेरी दुआएं हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले जो मैं दुआ पढ़ती हूँ वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हव्ला वला कुव्वता अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। अच्छा, ये दुआ जब भी मैं पढ़ती हूँ और मैं कोई दुआ मांगती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ कबूल होती है। स्पेशली जब रात के टाइम आपकी आँख खुले, किसी भी टाइम, अगर रात को 12 बजे आपकी आँख खुले, 2 बजे आपकी आँख खुले, तो आपने ये वाले कलमात पढ़ने हैं और साथ ही जो है दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजत है वो दुआ आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। दूसरा ये है कि कुरान की तिलावत और कुरान की चंद ऐसी सूरतें हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप यकीन कीजिए कि अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ ये कहती हूँ कि जिस तरह मुझे फ़ायदा हुआ आपको भी होगा। अच्छा, नादिया जो बहन है उन्होंने कहा था कि अलम नशरा की तिलावत करें, आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो यकीन कीजिए कि मैंने इस सोच के साथ अलम नशरा की तिलावत की कि अगर अल्लाह की उस बंदी को इस सूरत से फ़ायदा हो सकता है तो मैं भी अल्लाह की बंदी हूँ, मुझे भी फ़ायदा हो सकता है। और कोई ना कोई तो बात है, उन्होंने शायद बहुत दिल से पढ़ी है ये दुआ या बहुत यकीन था उन्हें, तो कोई ना कोई बात तो है कि इस सूरत का वो जो है ना आप लोगों को भी कह रही हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है, मैं तो ख़ुद ये सोचती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है अगर उसकी दुआ कबूल हुई है तो वो ये कह रहा है ना, इतने यकीन से वो बात इसलिए करता है। तो मैंने इसे यकीन से पढ़ा कि उनकी दुआ कबूल हुई, उन्हें इतने सब्सक्राइबर मिले तो मुझे भी मिलेंगे। तो फिर मैंने भी जो है ना ये वाली सूरत पढ़ी और यकीन कीजिए मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो आज आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ कि जब आपको कोई ये कहे कि आप ये वाली सूरत पढ़ें तो प्लीज़ पढ़ा करें, क्योंकि वो बंदा इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो चुका होता है, इसलिए वो आपको मशवरा देता है। इन बातों को टाला ना करें। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कुरान से हट के कोई कहे ना कि ये करो वो करे, इतनी दफ़ा पढ़ो, ऐसे पढ़ो, इस तरह करो, तो वो एक अलग बात है। वो अगर आपका दिल नहीं मानता तो भले ना करें, ठीक है। वो आपका दिल नहीं मानता तो भले ना करें, लेकिन जब आपको कोई ये मशवरा दे कि कुरान की सूरत पढ़ो, ये वाली सूरत पढ़ो, तो यकीन करें कि ये वाला काम आप लाजमी कर लिया करें। उस बंदे के इस मशवरे पे लाजमी अमल कर लिया करें, क्योंकि उस बंदी या उस बंदे ने उस कुरान की उस सूरत को तर्जुमे के साथ भी पढ़ा होता है और ख़ुद पढ़ के जो उसकी ज़िंदगी में जो फ़वाइद होते हैं वो इसलिए आपको मशवरा देता है। दोनों चीज़ें, एक उसने तर्जुमे के साथ पढ़ा होता है, दूसरा उसकी ज़िंदगी में फ़ायदे होते हैं तो वो आपको कहता है। तो ये चीज़ भी सोचा करें कि अगर अल्लाह ताला अपने उस बंदे को फ़ायदा दे सकता है तो क्या मुझे नहीं दे सकता। शायद उसके मांगने की जो है ना बात अलग है। तो सबसे पहले जो है ना, लापरवाह बंदा आपने नहीं बनना, वो लापरवाह स्टूडेंट्स की तरह जो है ना आपने काम नहीं करना। आपने यही सोचना है। मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप नमाज़ पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, कुरान की तिलावत करते हैं नहीं करते, लेकिन दुआ पे मुकम्मल यकीन रखा करें कि देखें, कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम नमाज़ नहीं पढ़ते इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हम कुरान की तिलावत नहीं करते इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। और खुदा के बंदे, अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। अल्लाह ने ये नमाज जो बनाई है और आपको जो कुरान का तोहफ़ा दिया है, ये आपके लिए दिया है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ोगे तो फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के ये सोचते हैं कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी तो ये आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला आपसे बहुत प्यार करता है। इसी वक्त मेरी वीडियो देखते वक्त भी अगर आप कोई दुआ मांगते हैं ना, तो देखिएगा ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। इसी वक्त हाथ उठाएं और कुछ मांगें, देखना वो अल्लाह ने ना दिया तो कहना आप।
تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کس جگہ مانگوں، کیا مانگوں، کیوں مانگوں. ہمیشہ میں نے مانگا. میں خود بھی کئی دفعہ نماز میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں نے دعا کی اور میری دعائیں قبول ہوئی. تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا لازمی قبول کرے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ مجھے جو فائدہ ہوا میرے رزق میں الحمدللہ برکت ہوئی. اچھا اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو فلانی چیز کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ ہے مہنگائی ہو گئی ہے. الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی میرے گھر کا سسٹم بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ. اس کی وجہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ہر وقت اس حالت میں رہوں کہ میں قرآن پڑھ سکوں. تو جب میں قرآن پڑھ سکوں گی تو پھر جو ہے نا، دیکھیں شریعت کی بات ہے. یہ بات میری بہنیں سمجھ سکتی ہیں کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں کہ کس حالت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتی اور کس حالت میں آپ قرآن پڑھ سکتی ہیں. تو جو ہے اگر آپ پاکی کی حالت میں رہیں گی تو آٹومیٹیکلی آپ جو ہے قرآن پڑھ سکیں گی. تو مجھے ذرا یہ بات کرتے ہوئے ویسے جو لوگ ہیں وہ بیان دے دیتے ہیں، لیکن مجھے اس بارے میں ذرا شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ ہر وقت پاک رہا کریں. جب آپ پاکی کی حالت میں رہیں گی تو پھر آپ قرآن پڑھ سکیں گی، اور جب آپ قرآن پڑھ سکیں گی تو پھر انشاءاللہ اس قرآن کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو پہلے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہر وقت آپ نے پاکی کی حالت میں رہنا ہے. دوسرا جو ہے نا، آپ نے جو ہے نا کوشش کرنی ہے کہ جتنا زیادہ ٹائم ہو سکے وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اللہ کی عبادات میں بھی نا قرآن مجید کو پڑھیں. قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھیں. تو ان چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ بہت ساری بہنیں جو ہے نا سارے کام نمٹا کے، سارے کام جو ہے ختم کر کے، اپنے گھر کے برتن، کپڑے، یہ سارے کام ختم کرنے کے بعد مغرب کے ٹائم غسل کرتی ہیں. تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. اس سے آپ کے گھر کی ہر چیز میں فرق پڑے گا. یہ والا جو کام آپ کرتی ہیں نا مغرب کے ٹائم، تو یقین کریں کہ اس چیز سے آپ کے گھر کی ہر چیز میں فرق پڑے گا. آپ کے گھر میں نہ وہ سکون ہوگا، نہ وہ برکت ہوگی، نہ وہ رزق ہوگا. تو اس چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے. اور دوسرا، جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گی آپ کو فائدہ ہوگا. تو اچھا بہت سارے لوگ ہیں، کافی زیادہ جو ہیں مفتی ہیں، کافی زیادہ ایسے وہ ہیں جو اس بارے میں بہت اچھا بیان دے چکے ہیں. آپ ان کی ویڈیو بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو عورتیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی، میں نے ان کے گھر میں لڑائیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کے گھر میں پریشانیاں دیکھی ہیں، میں نے ان کے گھر میں بے برکتی دیکھی ہے، میں نے ان کے گھر میں رزق کی کمی دیکھی ہے. پھر وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتی ہیں، پھر وہ سر پکڑ کے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، میرے گھر میں مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے. خدا کی بندیوں، مسئلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ کیا مسئلہ ہے. جب آپ شرعی بات پہ عمل کریں گے، ہر اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گی، اور جب آپ جتنی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ ایک سنت کو اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی اتنی حسین ہو جاتی ہے، پھر دوسری سنت کو، تیسری کو، چوتھی کو، اور جب آپ زیادہ ساری سنت اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی کیا ہی کمال ہو جاتی ہے. یقین کیجئے کہ ایک سنت پہ جو مجھے مزہ آیا اور جو فائدہ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو پلیز اپنی زندگی کو جو ہے نا صحیح طور پر جو ہے نا، جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں پلیز. میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل ہی جو ہے، ہم سب خطا کار ہیں، ہماری زبانوں سے کچھ ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں، ہم سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، لیکن کوشش کریں پلیز کہ جتنے اچھے کام آپ کر سکتی ہیں آپ کریں. کیونکہ ایک چیز جو ہے، یہ ویسے میری ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے فساد فتنے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی گھر کی عورت اچھی نیک ہے تو اس گھر میں ہر قسم کا سکون ہوگا. لیکن اگر کسی گھر کی عورت بد زبان ہے، نیک نہیں ہے، یا کچھ اس طرح کہہ لیں،
اور وہ ان کچھ چیزوں کا خیال نہیں رکھتی تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی اس گھر میں، نحوست، بے چینی، سستی، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو عورت کا دار و مدار بہت زیادہ ہے رزق کے معاملے میں۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے گھر جن کے، یقین کیجئے کہ میں نے کچھ ایسے گھر دیکھے ہیں نا، جن گھروں کے مرد حضرات کام کر کر کے تھک گئے ہیں، 2 3 نوکریاں کرتے ہیں، لیکن کوئی سسٹم نہیں چل رہا، کیونکہ وہاں کے گھر کی عورت نا وہ سسٹم نہیں چلا رہی ہے جو اسے چلانا چاہیے۔ تو اور ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، کچھ ایسے بھی گھرانے ہیں جن کے گھر والے جو ہے نا 2 بجے تک گھر آ جاتے ہیں، 6 بجے تک گھر آ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہی اچھا لباس، کیا ہی اچھا کھانا، کیا ہی وہ، کیونکہ ان کے گھر میں عبادت کا ایک پراپر سسٹم ہوتا ہے۔ ایک جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم نے خود کو اس حالت میں رکھنا ہے کہ ہم قرآن پڑھ سکیں، اس چیز کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، جن پہ ہمیں دھیان کرنا چاہیے، وہ ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اکثر میں آپ کو بتاؤں، اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ اکثر گھروں میں ان چیزوں کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اور خدا کے بندو، او اللہ کے بندو، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان کو آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا؟ میرے اللہ نے کچھ بہتر ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے سمجھا ہے تو منع کیا ہے نا۔ اور ہمارے نبی، پیارے نبی، میٹھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں تو ہماری محبت میں بتائی ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بتائی ہیں۔ ان چیزوں کا نقصان ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے نا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور جس پہ عمل کرنے کا کہا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور وہ ساری چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یقین کیجئے کہ میں کہتی ہوں یہ زندگی جو ہے نا بہت خوبصورت ہے۔ آپ یقین کیجئے ابھی اذان ہو رہی ہے، شاید آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ اس اذان کو اگر آپ سنیں نا، کیا ہی لطف ہے۔ اگر اذان کو آپ غور سے سنیں نا تو کتنا سکون ملتا ہے اذان سننے کا، اور نماز پڑھنے کا کیا مزہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اور قرآن پڑھنے سے جو سکون ملتا ہے، جو زندگی بدلتی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خدا را ان چیزوں کو گہرائی سے جانیں، ان پہ عمل کریں، آپ کی زندگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ آپ، باقی کی باتیں انشاءاللہ بعد میں کروں گی۔ اذان ہو رہی ہے، میں اذان سن لوں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔